الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 41 سے سورہ حج کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ فرائض زیر بحث تھے جو مسلمانوں پر اقتدار کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ بعض فرائض کا پابند ہو جاتا ہے اور بعض چیزیں اس کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہیں، حرام قرار دی گئی ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بحث اس سیاق میں پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، ان کو پہلے اللہ کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر جبر ہوا، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ اب ان کے خلاف جارحیت بھی ہونے کا امکان ہے۔ یہ بحث ہے جہاں سے یہ مضمون پیدا ہوا ہے۔ اس سیاق میں سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اب وہ شرائط پورے ہو گئے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ مسلمان اگر تلوار اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جہاد و قتال کے اذن کا حکم ہے، یعنی اس کی اجازت کا حکم ہے۔ اس میں دو چیزیں موضوع بنی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاد و قتال کا فیصلہ اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے۔ اس وقت جو لوگ مخاطب ہیں ان کو تو متعین طور پر، متعین وقت پر، متعین افراد کے خلاف خود اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی۔ اس کے بعد اب قیامت تک یہ اجازت کیوں دی گئی، کس موقع پر دی گئی، کیا شرائط پورے ہوئے، وہ ہم قرآن مجید سے سمجھتے ہیں اور اجتہادی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یا ان حالات میں ہمیں بھی اجازت ہو گئی ہے۔ اجازت ہو گئی ہے، یہاں حکم زیر بحث نہیں ہے، وہ سورہ بقرہ میں جا کر پہلی مرتبہ موضوع بنا ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مقامات پر یہ پہلا موقع ہے کہ انہیں اجازت دی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا، یعنی اب جب میں اجازت دے رہا ہوں، شرائط و حدود پورے ہیں، تو اب میں مدد بھی کروں گا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ بہت زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ اب بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر پوری طرح قادر ہے، اور اس نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ وہ مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ یہ مدد بھی اس اطمینان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اب زمین پر وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اگر اس سرزمین میں حکومت ملی، یعنی ایک درجے میں تو مل گئی تھی، مدینہ میں یہ سمجھ لیجئے کوئی 200 کلومیٹر مربع کے علاقے میں مسلمانوں کا اقتدار اس وقت قائم ہو گیا تھا ہجرت کے تھوڑے عرصے کے بعد۔ لیکن جزیرہ نما عرب اصل میں تو وہی علاقہ تھا جس میں حکومت ملنی تھی۔ تو فرمایا کہ اب اطمینان ہے کہ حکومت ملی تو یہ دینی فرائض کے پابند ہوں گے۔ وہ دینی فرائض پھر بیان کیے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے، ارباب حل وقت کے لیے 4 چیزیں دینی فرائض کی حیثیت رکھتی، یعنی دین کے باقی جتنے احکام ہیں وہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، اور فرد کی حیثیت سے وہ ان احکام کے لیے پابند بھی ہے اور جواب دہ بھی۔ لیکن اگر کسی جگہ مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے،
تو ان کے ارباب حل وقت، ان کے اولو الامر، ان کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کا پابند کیا ہے وہ یہ 4 ہی ہیں۔ ایک 5ویں چیز بھی سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے، اس کی نوعیت ارشاد کی ہے۔ 2 طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پابند فرمانے کے لیے کہتے ہیں، ایک وہ جو ان پر لازم کر دی جاتی ہیں جن کو ہم فرائض سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ چیزیں جن کے لیے حکم دیا جاتا ہے اور ترغیب بھی ہوتی ہے، بہت اجر کا وعدہ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن بہرحال حکم کی نوعیت فریضے کی نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک 5ویں چیز بھی ہے، وہ سورہ حشر میں زیر بحث آئی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے علم میں، یعنی مسلمانوں کا جو علم پچھلی 14 صدیوں میں مدون ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو موکول الی السلطان ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کی حکومت، ریاست، ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ باقی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے، اور نہ حکومتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان میں لوگوں پر کوئی چیز نافذ کریں، ان کو کسی چیز کا پابند کریں۔ باقی تمام معاملات اللہ اور بندے کے درمیان میں ہیں۔ تو ان احکام کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکمرانوں کو پابند کیا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز تھی وہ نماز کا معاملہ تھا۔ نماز کے وہ کیا پہلو ہیں؟ نماز ایک تو انفرادی طور پر ہر مسلمان پر 5 وقت لازم ہے، لیکن اس کے وہ کون سے پہلو ہیں جو ریاست سے متعلق کر دیے گئے ہیں؟ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی حکومت بھی ٹیکس کے بغیر اپنا نظام نہیں چلا سکتی۔ حکومتوں کے مابین اور ان کے دائرہ اختیار میں رہنے والے لوگوں کے مابین کشمکش کی ایک ہی چیز ہے جو اب عالمی سطح پر اسی طرح باقی ہے، اور وہ ٹیکس لگانے کا اختیار ہے۔ ٹیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کنٹریبیوشن مانگا جاتا ہے یا آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ آپ عنایت فرما دیں کہ ڈونیشن ہے۔ اس میں حکومت بالجبر میرے آپ کے مال سے اس کو حق سمجھ کر وصول کر لیتی ہے، اور اس کا فیصلہ بھی وہی کرتی ہے کہ کتنا لینا ہے۔ یہ جبر، یہ استبداد، یہ ظلم ابھی تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ حق انسانوں سے چھین کر ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حق کا بیان ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ریاستی کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، اور جب وہ زکوٰۃ لے گی تو پھر کسی مسلمان کو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا حصہ حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری چیز ہے امر بالمعروف، اور چوتھی نہی عن المنکر۔ ارشاد فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کسی زمانے میں اسلامی تہذیب کے عنوان سے، وہ میری کتاب مقامات میں شائع ہوا، موجود ہے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد پر جو تہذیب بنتی ہے، تہذیب کے عوامل بے شمار ہوتے ہیں۔ علاقہ کون سا ہے، موسم کون سے ہیں، تاریخی پس منظر کیا ہے، کون سی قومیں ایمان لائی ہیں، ان کے رسوم و رواج کیا ہیں، ان کا عرف کیا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو تہذیب و تمدن کو وجود پذیر کرتی ہیں، لیکن اسلام آ کے اس تہذیب میں کیا پہلو ہیں جن کو نمایاں کرنا چاہتا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ 3 ہی چیزیں ہیں: حفظ فروج، حفظ مراتب، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حفظ فروج کا مطلب یہ ہے کہ جنسی معاملات کو فرد کی آزادانہ مرضی پر ہماری تہذیب میں نہیں چھوڑا جاتا۔ اس میں
اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور اس کے حدود متعین کر دیے ہیں. جنسی عمل اور جنسی اعضاء کا افشاء اس کا ایک دائرہ ہے جو بالکل متعین ہے. اس سے باہر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا گناہ یا جرم قرار دے دیا ہے. تو حفظ فروج ہے اس کے لیے قرآن کی اصطلاح، شرمگاہوں کی حفاظت. اس لفظ کے ترجمے میں آپ دوسری تعبیریں بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سادہ تعبیر یہی. دوسری چیز حفظ مراتب ہے، یعنی انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن رشتے کے لحاظ سے، تعلق کے لحاظ سے سب برابر نہیں. چنانچہ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، استاد استاد ہے. یہ جو مراتب کا فرق ہے، اس کو اگر کوئی تہذیب بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن نشین نہیں کرتی تو وہ اصل میں اسلامی تہذیب کی جڑ ہی کھود دیتی ہے. فرق مراتب قائم رہنا چاہیے آخر تک. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں نیچے سے شروع ہوتی ہے، یعنی ماں باپ سے، بڑے بھائیوں سے، اساتذہ سے، محلے کے خاندان کے بزرگوں سے، اور پھر بتدریج اوپر اٹھتی ہوئی صحابہ اور پیغمبر تک چلی جاتی ہے. فرق مراتب. اور تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انفرادی سطح پر بھی قرآن مجید میں زیر بحث ہے، اور یہاں ریاست کی سطح پر بھی زیر بحث آ گیا ہے. تو اس کو اس لیے ذرا یہاں رک کے سمجھ لینا چاہیے. ابھی حال میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اسلام اور ریاست کے زیر عنوان. یہاں اس طرح کی تفصیل ممکن نہیں ہوگی. جو لوگ اس کو اور زیادہ اس کی گہرائی میں اتر کر جاننا چاہیں وہ وہاں اس کو سن سکتے ہیں. یہاں میں مختصر طور پر اسی گفتگو کا خلاصہ کر دوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ معروف اور منکر ہیں کیا. اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کا لازماً ازالہ کر لینا چاہیے. وہ یہ کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ معروف دین کے احکام کا نام ہے اور منکر دین کے ممنوعات کا نام ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. معروف کا مطلب ہے الذی عرف، وہ بھلائی کے کام جو ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان اور ہر جگہ انسانوں کے درمیان بھلائی کے کام سمجھے جاتے ہیں. یعنی یہ کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم فریب نہیں دیں گے، ہم پورا تولیں گے، ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کریں گے، ہم عدل اور انصاف سے کام لیں گے، ہمارے باہمی تعلقات احسان پر مبنی ہوں گے. یہ سب کیا ہیں؟ معروفات، یعنی بھلائی کی باتیں. ان کا دین کے کسی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھلائی کی ان باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دینا، ایک دوسرے کو ان کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو ان کی ترغیب دینا، بھلائی کی جو باتیں بھی ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری انسانیت کے درمیان جو چیز مشترک ہے، جس پر ہم اعتماد کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسری جگہ بھی جانے کا حوصلہ کر لیتے ہیں، وہ اصل میں معروف اور منکر کے بارے میں انسانوں کا اتفاق ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو جس طریقے سے اگر طبعی قوانین پر اعتماد نہ ہو تو کوئی جہاز اڑا کے چاند پر جانا تو ایک طرف رہا، آپ گاڑی لے کے بھی باہر نہیں نکل سکتے. یہ طبعی قوانین کا ناقابل شکست ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سائنسی قوانین رکھے ہیں ان کے لیے طبعی قوانین ہی کی اصطلاح ہے. سائنس تو جدید لفظ ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کا یہ جو اخلاقی شعور ہے، یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا پہلا الہام ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے. اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے نفس کو، تمہاری شخصیت کو جب ہم نے بنایا سنوارا ہے تو بنانے سنوارنے کے بعد جو چیز اس کے کلمینیشن پر اس کے اندر ودیعت کی ہے وہ خیر اور شر، بر اور اسم، بلائی اور برائی کا شعور ہے. یہی دیا ہے. اسی سے تم انسان بنے ہو. تمہارے اندر
اس شعور تک پہنچنے اور اس کے تقاضوں کو محسوس کرنے کے لیے ایک حادثہ اخلاقی ہم نے اسی طرح رکھا ہے جس طریقے سے تمہیں باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تم اس کو دیکھتے ہو، جانتے ہو، تو وہ حادثہ اخلاقی جن چیزوں کو بھلائی قرار دیتا ہے وہ معروف ہے۔ اس لیے اس کے لیے لفظ اللہ دی عرف، وہ جو جانی پہچانی چیزیں ہیں، وہ جو ہر شخص کو معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کو اقتدار ملے گا تو یہ اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست میں، یہاں جو انفرادی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ دوسری جگہ زیر بحث ہے۔ یہاں پر اقتدار کے حوالے سے یہ تلقین کیا، جیسے نماز کا وہ پہلو یہاں زیر بحث ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے ارباب حل وقت سے ہے، اسی طرح یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جمعہ کا ممبر اور عیدین کا ممبر اسی لیے حکمرانوں کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگوں کو آ کے بھلائی کی تلقین کرے ہر ہفتے۔ یہ تلقین جس وقت وہ لوگوں کو کریں گے تو سب سے پہلے ان کا اپنا نفس اس کا مخاطب ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں کے سامنے آ کر کہیں ان سے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کہیں ان سے کہ خدا کو یاد رکھنا ہے، ان سے کہیں کہ انہیں ہر حال میں عدل قائم کرنا ہے۔ تو اس سے خود ان کو بھی یاد دہانی ہوگی، اور قرآن مجید کی تعبیر میں گویا انہیں بھی خدا یاد آئے گا اور لوگوں کو بھی خدا یاد آئے گا۔ تو اس لیے جمعے کے بارے میں جب قرآن مجید نے لوگوں کو ایک موقع پہ تنبیہ کی ہے تو دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہیں، اپنے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو، کاروبار کو فوراً چھوڑ دو جب اذان دی جائے، اور جمعے کی اذان سنتے ہی فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اس ممبر سے آج خدا یاد دلایا جائے گا، اس کی طرف لب کو۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ممبر حکمرانوں کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس ممبر میں اصلاً موضوعات کیا ہیں، وہ یہ موضوعات ہیں انسان کے حادثہ اخلاقی کو بیدار کیا جائے، اسے متنبع کیا جائے تاکہ وہ یہ خدمت انجام دے، اپنے ہاں بھی انجام دے، اپنے گھر میں، اپنے اعزہ میں، اپنے اقربا میں۔ یہی خدمت ہے جس کو جب مان لیا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے تو جیسے ہی کوئی ریاست وجود میں آتی ہے پھر آپ کو تبلیغ اور تلقین ہماری ایک دینی اصطلاح بن گئی ہے۔ یعنی جس وقت کوئی حکومت، کوئی فرد، کوئی اجتماعی نظم، کوئی محکمہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ اصل میں اسی حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا اس کا، باقی دنیا میں بھی انسان کے اندر کا الہام ان سے یہ کروا رہا ہے اپنے طریقے کے اوپر، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں حکومتیں بھی بات کر رہی ہیں، بین الاقوامی قانون بھی بات کر رہا ہے، مختلف ادارے بھی بات کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیے تو ان کے معاہدات میں، ان کی گفتگوؤں میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنے میں، اعتراض کرنے میں یہی چیز ہے۔ اصول کے طور پر ہر جگہ شرائط کیے ہوئے یہی کہ معروفات کے بارے میں لوگوں کو پابند کیا جائے اور منکرات سے ان کو روکا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ معروف وہ بھلائی کے کام ہے جو انسان کی طبیعت میں، انسان کے نفس میں، انسان کے باطن میں ودیت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ دنیا میں وہ زبان سیکھتا ہے، ابلاغ کی قوت اس میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کا اظہار شروع کر دیتا ہے، یہ اس کا باطن ہے جو باہر آ جاتا ہے۔ اور منکر اس کے بالکل برخلاف ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو میرا نفس، میرا حادثہ اخلاقی، میری مورل سینس اچھا کہتی ہے، جن کی تحسین کرتی ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کو وہ برائی کہتی ہے۔ یعنی سچ بولنا ہے تو اس کے مقابل میں جھوٹ سے بچنا ہے، اسی طرح امانت و دیانت اختیار کرنی ہے تو اس کے مقابل میں بددیانتی سے بچنا ہے۔ اگر عدل کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ترغیب دے رہے ہیں اور انسانی نفس بھی تقاضا کر رہا ہے تو اس کے مقابل میں ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے۔ تو معروف اور منکر گویا ساتھ لگے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ پوری دنیا بنائی ہی زوجین کے اصول پر ہے، یہاں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک پیر کی طرح کام کرتی ہے، تو حادثہ اخلاقی میں بھی ایک فضائل ہیں، دوسرے رذائل ہیں۔ تو فضائل اور رذائل دونوں کے معاملے میں انسان متنبع رہے۔ بچوں کو جو تعلیم دینی ہے اس کی ابتدا بھی یہی ہے، قوموں کو جو تعلیم دینی ہے اس کی ابتدا بھی یہی ہے۔ ہم جب ان چیزوں کو مذہب کے خانے میں جا کر رکھ دیتے ہیں تو در حقیقت انسانیت کو اس کی مشترک اساس سے محروم کر کے اسے فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کا دین چاہتا ہے کہ لوگ آپس کے تعلقات میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بنے، اور ریاست کی سطح پر بھی اس کا نظام ہو۔ یہ میں نے اس کا پس منظر عرض کر دیا۔ اب دیکھیے میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اس سے مزید چند باتوں کی وضاحت ہوگی۔ بھلائی کے لیے یعنی اچھے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، جن کو حسن کے کام کہا جاتا ہے۔ فلسفے میں عام طور پر حسن و قبح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، خیر و شر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ قرآن نے دو تعبیریں اسی مقصد کے لیے اختیار کی ہیں، بر و اسم کی تعبیر اور فجور و تقوی کی تعبیر، اور یہ تعبیر ایک جامع تعبیر ہے، یعنی معروف اور منکر ایک ہی چیز ہے۔ یہ سب جو بھی ہے، بھلائی کے لیے اصل میں معروف اور برائی کے لیے منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں پوری انسانیت بھلائی یا برائی کی حیثیت سے جانتی ہے، ان کو معروف اور منکر کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ معروف کی تلقین ریاست کی سطح پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار معروف اور منکر کی تلقین کر رہا ہے، طاقت معروف اور منکر کی تعلیم کر رہی ہے، یعنی ریاست کا نظم طاقت کو لازم ٹھہراتا ہے اور اقتدار کی قوت کو حکم دینے کا اختیار دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آگے وضاحت کی ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ معروف منکر ہیں کیا، یعنی وہ چیزیں جنہیں پوری انسانیت بھلائی یا برائی کی حیثیت سے جانتی ہے، یہ معروف اور منکر ہے۔ یہ ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو معروف کی بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام معروف اور منکر کے معاملات تبلیغ اور تلقین ہی کے حد میں رہیں گے، اور نہ ایسا ہے کہ سب معاملات طاقت سے متعلق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہوا کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن میں تبلیغ تلقین سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھایا جا سکتا، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن میں تبلیغ و تلقین سے آگے سوسائٹی کو، معاشرے کو، اس کے نظم اجتماعی کو اور باب حل وقت کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ طاقت استعمال کرے، قانون کی طاقت، ریاست کی طاقت، اور طاقت سے لوگوں کو روک دے اگر کوئی منکر ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں؟ تو اس معاملے میں بھی اگر یہ موقع ملے تو میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے قانون کی بنیاد، اس میں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، زیادہ تفصیل وہاں دیکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو لوگوں کے مابین ہیں اور ان میں ایک فرد دوسرے فرد کی یا ایک جماعت دوسری جماعت کی حق تلفی کر دیتی، حق قائم تھا، حق معلوم تھا، حق معروف تھا، حق کو عرف کی تائید حاصل تھی، حق کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ایک فرد نے دوسرے فرد کے حق کو تلف کر دیا، یعنی میاں نے بیوی کا حق تلف کر دیا، بیوی نے میاں کا حق تلف کر دیا، اولاد نے ماں باپ کا حق تلف کر دیا۔ مانا ہوا حق، وہ تو معروف کی بنیاد پر مانا ہوا ہے، اس کو تلف کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی کسی کا حق تلف کر دیتا ہے تو جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ریاست سے یا ارباب حل و عقد سے رجوع کرے، اور ان کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ قانون کی قوت سے وہ حق دلوا دیں۔
ایک یہ معاملات ہیں جن کا تعلق ریاست کے نظم سے پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے وہ معاملات جن میں ایک فرد یا افراد کا کوئی مجموعہ یا کوئی جماعت دوسروں کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر ڈالتی ہے یا اقدام کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اقدام کر ڈالتی ہے، جان، مال اور آبرو کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے، یعنی کوئی شخص، کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی عالم، کوئی فقیہ، نہ ماں نہ باپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جب یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کیا یہ بات لوگوں کے لیے چھٹی دلانے کا باعث بن گئی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی اقدام کر دیں؟ نہیں، پھر اگر کوئی آدمی کسی کی جان کے خلاف اقدام کرے گا یا مال کے خلاف اقدام کرے گا یا آبرو کے خلاف اقدام کرے گا تو اب اس کا ہاتھ قوت سے پکڑ لیا جائے گا، روک دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ دو معاملات ہیں جن میں قوت، طاقت، قانون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی کسی معاملے میں کسی عدالت کو، کسی حکومت کو، کسی شخص کو، کسی رشتے کو قانون، طاقت، جبر استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لوگوں کے شخصی معاملات میں ادنا درجے کی مداخلت بجائے خود جرم ہے، وہ کوئی حکومت کرے یا کوئی اور شخص کرے۔ تو یہ فرق بالکل متعین ہے، واضح ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد میں نے آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ذمہ داری یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے، وہ بعض معاملات اب اس سے بالکل الگ ہو گئے۔ یعنی اگر کسی کی حق تلفی کا معاملہ نہیں ہے اور اگر کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ نہیں ہے تو پھر حکومت بھی تبلیغ و تلقین ہی کرے گی، پولیس بھی تبلیغ و تلقین ہی کرے گی، فوج بھی تبلیغ و تلقین ہی کرے گی۔ یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو توجہ دلانا، اس کے لیے ہمارے ہاں جمعہ کا ممبر ریاست کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ وہ آئیں اور آ کر جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، وہاں وہ کہیں گے، اپنی دلیل دیں گے، لوگوں کو متوجہ کریں گے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ اب میں نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا۔ پہلی صورت کے لیے یعنی تبلیغ و تلقین جن معاملات میں کرنی ہے، پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے۔ یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ ہر روز ایک اعلامیہ جاری کر دیا جائے، ہر مجلس میں یہی بات ہو۔ ریاست کی سطح پر ایک دن مقرر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کی جگہ مقرر ہے، وہاں آئیے اور جو کچھ کہنا ہے وہاں کہہ لیجیے۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسی مقصد سے ارباب حل و عقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ انہی کے لیے خاص ہے، کسی عالم کا، کسی دانشور کا، کسی دوسرے شخص کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اس جمعے کے ممبر کے قریب بھی جائے، یہ ان کے لیے خاص کیا گیا ہے اور اس مقصد سے خاص کیا گیا ہے۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، دنیا میں ہر جگہ قائم ہوتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسی عالمگیر صداقت ہے۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے یہ لفظ اختیار کر لیا، ہمارے ہاں اس کے لیے دوسرے الفاظ ہیں تاکہ فہم میں آسانی رہے۔ جو مسلمانوں کی حکومت میں یعنی باقی حکومتیں اپنے اپنے لحاظ سے قائم کر رہی ہیں اور ہر جگہ قائم ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومت میں اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا اور اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یعنی اصل میں پولیس کا محکمہ مسلمانوں کے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اس کا بھی کام یہی ہے کہ جن معاملات کو اس کے سامنے لایا جائے وہ اگر پہلے دائرے سے متعلق ہیں، تبلیغ و تلقین کے دائرے سے، تو وہ بھی نصیحت، سمجھانے، لوگوں کو بات پہنچانے تک محدود رہے گا۔ اور جب معاملہ حق تلفی کا متعین ہو گیا،
اور جب معاملہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے حدود میں داخل ہو گیا تو اب جس کو آپ کہتے ہیں اب وہ قابل دست اندازی پولیس ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے عدالت ہے، کارروائی ہے، اس کے احکام ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کے بارے میں یہ مختصر وضاحت ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کو زیادہ تفصیل سے اور ہمارے ہاں کی پوری دینی روایت اور تاریخ میں سمجھنے کے لیے آپ اسلام اور ریاست کے عنوان سے کئی نشستوں کی گفتگو ہے، اس کو سن سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یعنی یہ بتایا کہ اگر مجھ سے مدد کی توقع رکھتے ہو، سیاق یہ ہے، کانٹیکس یہ ہے، مجھ سے مدد کی توقع رکھتے ہو تو پھر تمہارے نظم حکومت کو میں اگر یہ اجازت دے رہا ہوں کہ وہ تلوار اٹھائے تو خود اس کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات جیسے بھی ہوں انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مسلمانوں کی مدد کرے گا. چنانچہ منکرین متنبہ ہو جائیں کہ اب ان کا معاملہ ان مظلوموں کے ساتھ نہیں بلکہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے. یہ شرائط و حدود ہیں جو پورے ہو جائیں تو پھر مدد کی توقع کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فیہ قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی قلت نعم فی الکفارات والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلاة بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات وابلاغ الوضوء فی المکارہ فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیته کیوم ولدته امہ. یہ ابن عباس اور معاذ بن جبل یعنی صحابہ کرام میں 2 جلیل القدر علماء، جو لوگ صحابہ میں بڑے علماء ہوئے ہیں ان میں یہ دونوں بزرگ ہیں، ابن عباس اور معاذ بن جبل. وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں. یہاں اس کا رقم ہے 726. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کے اور رسالت مآب کے مابین، یہ گفتگو اس سے پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں زیر بحث آ چکی ہے. یعنی ایک رویا ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا یا بہت سے خواب زیر بحث آئے ہیں، تو ان میں سے ایک رویا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ محمد تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں، ملائے اعلیٰ یعنی ایک تو یہ ہماری کائنات ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں، یہ اپنی وسعتوں کے ساتھ، لیکن ذات باری جہاں سے حکومت کر رہے ہیں. وہ کیا جگہ ہے اس کو میں جب جہاں کہتا ہوں تو زمان و مکان کا جو تصور آتا ہے وہ میری یا بیان کرنے والے یا ہر انسان کی اپنی تحدید ہے. اس کو ملائے اعلیٰ قرآن میں کہا گیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں جب عثمانیہ سلطنت قائم تھی تو دارالسلطنت کو آستانہ کہا جاتا تھا. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس، تو گویا ذات باری اس کائنات کا نظم جہاں سے چلا رہے ہیں اور جہاں فرشتے بارگاہ میں حاضر ہیں اس کو قرآن میں ملائے اعلیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ پوچھا کہ جانتے ہو کہ وہاں اس وقت ایک مباحثہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو پیچھے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ کیسے جان سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تک رسائی کا دروازہ اس رویا میں کھول دیا گیا. اس میں خود آپ نے وہ مباحثہ سنا اور پھر جواب دیا.
تو فرمایا کہ میں نے کہا، یعنی رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس رویا میں میں نے کہا، نام فی الکفارات، جی ہاں میں جان گیا ہوں، اس میں وہ چیز زیر بحث ہے کہ انسان تو دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں اور وہ وہاں اب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں ان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، جرائم ہو جاتے ہیں، تو اس سے نکلنے کی کیا راہیں ہیں؟ کفارات زیر بحث ہے۔ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عجیب سی بات لگے، لیکن یہ مسئلہ ہے جس میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مذہبی جمعیت مسیحی اسی مسئلے میں گرفتار ہے، اور جس میں پھر یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ انسان کے لیے گناہ کی پاداش سے نکلنے کی کوئی راہ سرے سے باقی ہی نہیں۔ گناہ ہو گیا تو ہو گیا، وہ اس کی گردن میں ہے، اس کی تقدیر بن گیا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، نہ کوئی تھی۔ یہ تو حضرت مسیح خدا کے بیٹے کی حیثیت سے تشریف لائے اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر اس کا کفارہ ادا کیا ہے، اس پر پوری مسیحیت قائم ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو یہ فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ تو انسان سے ہوں گے، معافی ہے، توبہ ہے، رجوع ہے، اصلاح ہے، اور پھر یہ کہ ان گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں بھی ہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نیکیاں پھر یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نامہ اعمال سے ختم کر دیتی ہیں۔ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ چلے میں نے معافی مانگ لی، میں نے توبہ کر لی، میں نے رجوع کر لیا، میں نے اصلاح کر لی، تو قیامت میں کیا فلیش ہو رہی ہوں گی سامنے، تو وہ مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ جب وہ ختم کر دی جاتی ہیں تو جو چیز ان کے خاتمے کا باعث بنتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں، گویا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ بتایا کہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور بھی روایتوں میں ہیں، خود قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو بڑے گناہ سے گناہ کے قریب پہنچ کر بچا لیا، یعنی اس نے کچھ فاصلہ طے کر لیا، کچھ قریب ہو گیا، وہاں جا کے پیچھے ہٹ گیا، تو فرمایا کہ یہ جو پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے اس کا پیچھے ہٹ جانا کفارہ ہو جائے۔ اس میں الفاظ یہی ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ہم مٹا دیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ یہاں کیا بیان ہوا ہے؟ فرمایا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہو کہ المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے مسجد میں جایا کریں اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس میں بیٹھ جایا کریں۔ یہ محض ایک نیکی کا عمل نہیں ہے، یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب وہ بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے گناہ، سیئات، غلطیاں، کوتاہیاں یہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعت، اسی طرح آدمی کے پاس سواری بھی ہے لیکن مسجد جو محلے کی مسجد ہے وہ زیر بحث ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے پاؤں پر چل کر جاؤں گا۔ تو یہ چلنا اپنے پروردگار کے راستے پر اور مسجد میں جا کے نماز کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیچھے یہ زیر بحث آیا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا ارادہ ہے ہم لوگ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ مل رہی ہے وہاں گھر لے آئیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا چل لیتے ہو، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں قدم قدم پر تمہیں کیا چیز ملتی ہے، تو وہیں رہو جہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دوسری چیز یہ بیان کی وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ نماز تو مارے باندھے لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، سردی ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں، مشکل ہو، یہ اب لباس اتارنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اب کیا سویٹر بھی اتارنا پڑے گا اور کوٹ بھی اتارنا پڑے گا، تو بعض اوقات وضو کے معاملے میں آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر بھی پورا وضو کرنے کے لیے اہتمام کرنا،
فرمایا یہ بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے رسول اللہ نے کہا کہ اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، یعنی یہ چند باتیں آپ نے بیان فرمائی، دوسری بھی میں نے عرض کیا قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ فمن فعل ذلک عاش بخیر و مات بخیر، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ معمول بنا لیا، یعنی ان چیزوں کو معمول بنا لیا کہ مسجد میں جانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، اسی طرح سے مجھے چل کے جانا ہے اور میں چل کے جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، اور وضو کے معاملے میں یہ جو تھوڑی سی سستی، تھوڑا سا تکاسل، وہ ہو جاتا ہے وضو، بہت سی اس میں رخصتیں بھی ہیں، لیکن اس میں الفاظ استعمال ہوئے ابلاغ الوضو، یعنی اس کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینا وضو کو، یہ سب انسان کے لیے پھر خیر کی زندگی پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کا صلہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ فرمایا فمن فعل ذلک عاش بخیر، اس کی زندگی بھی خیر کی زندگی بن جاتی ہے، ومات بخیر، اور موت بھی خیر کی موت ہوتی ہے۔ آگے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور جو گناہ، چھوٹے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں، وہ اس سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں کہ گویا یہ شخص آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس روایت کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اسے اگلی نشست میں دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔